مابعد جدیدیت کیا ہے؟ پیٹر برگ۔ مابعد جدیدیت کیا ہے؟ مضمون نگار پیٹر برگ۔ ماہنامہ سریر، کراچی، مارچ 2021۔ کچھ دنوں سے ماہرین عمرانیات اور فلسفیوں نے آج کل کے دور کی سوسائٹی کو پوسٹ انڈسٹریلسٹ اور پوسٹ ماڈرن کہنا شروع کیا ہے۔ ایک نئے دور کا تعارف کرانے سے پہلے جواب تو درکنار کوئی سوال بھی نہیں پوچھا گیا کہ کس طرح یہ مانا جائے کہ سماجی تبدیلیاں کتنی متعلق ہیں۔ کیا یہ تبدیلیاں ایک نئے دور کے حدود متعین کرتی ہیں؟ مزید برآں مابعد جدیدیت کی ایک خامی یہ ہے کہ نئے دور کا تعین مبہم طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اقتصادی، تکنیکی اور سماجی تبدیلیاں 19ویں صدی کے دوسرے نصف دور کے مقابلے میں بہت بڑے پیمانے پر آئی ہیں، لیکن پیداوار کے زیادہ تر طریقے وہی ہیں، یعنی اجتماعی طور پر پیدا کی ہوئی اضافی قیمت، سرپلس ویلیوز پر خاص لوگوں کا قبضہ۔ سماجی جمہوری حکومتیں جو مغربی یورپ میں قائم ہیں وہ پوری طرح جانتی ہیں کہ سماجی پیداوار میں ان کی مداخلت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے باوجود پیداوار کی بار بار کی کوشش کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں موجودہ تبدیلیوں کو سمجھنے سے پہلے اور ان تبدیلیوں کو ایک نئے دور کی آمد پر تعبیر کرنے سے پہلے ان کی قدر و قیمت کو پرکھنا ضروری ہے۔ آرٹ میں بھی جب ہم مابعد جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہی خامیاں نظر آتی ہیں جو اس عمرانی نظریے میں ہیں۔ تھوڑے سے درست مشاہدات کے بعد ہم نئے دور کی چوکھٹ کا مفروضہ پیش کرنے لگتے ہیں جسے ہم مبہم طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ٹھوس تعریف نہیں ہو سکتی۔ مابعد جدیدیت کے نظریے پر عمومی اعتراض کے باوجود اس بات سے انکار کرنا مشکل ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں اعلیٰ ثقافت کی عامل جمالیاتی حیثیت میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ مثلا یہ کہ 19 صدی کے آخری ایام میں پرتکلف آرٹ اور ادب یا صنعت و حرفت میں تقاوت اور مایوسی کا جو ماحول تھا وہ نہیں رہا۔ اس لیے لوگ جدیدی صنعت و حرفت کو تنقیدی نظر سے دیکھنے لگے۔ اعلیٰ اور ادنیٰ آرٹ میں جو ادعائیت آمیز فرق تصور کیا جاتا تھا اس میں کمی آ گئی۔ 1920 عیسوی کی تشکیکی مصوری فیگریٹیو پینٹنگ کی قدر و قیمت پر نظر ثانی کی جانے لگی۔ تجرباتی ناول لکھنے والے لوگ بھی روایتی ناول لکھنے لگے۔ یہ ان تبدیلیوں کی مثالیں ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے ہم ثقافتی منظر سے تعبیر کریں جو سیاسی نوعیت کی نئی رجعت پسندی کے ساتھ آیا ہے اور جسے ہم جدید نقطہ نظر سے قابل تنقید نہیں گرا دیتے، یا یہ کہ یہ اتنا واضح ہے کہ اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مزید برآں کیا یہ تبدیلیاں ایسی ہیں کہ اس سے فنی جدیدیت کی کوئی پیچیدہ تصویر ابھرتی ہے؟ آج کل کے نوجوانوں میں فن پاروں کے معاملے میں ایک نیا زاویہ نظر آتا ہے۔ مثلا یہ کہ وہ جمالیاتیت کی بحث چھوڑ کر کرداروں کے عمل کی بنیاد پر ان کے معیار اور رویوں کے طریقوں نورم اینڈ فیٹرنگ آف بیہیویئرز پر بحث کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے فن پاروں میں ایسے سوالات پر توجہ نہیں دیتے۔ مثلا ادب پارے کی جمالیاتی متن کا ابلاغ کس طرح ہوتا ہے، بلکہ ایسے سوالات پر غور کرتے ہیں۔ مثلا کردار نے کہانی کی سچویشن میں صحیح عمل کیا یا نہیں، ایسی سچویشن میں ہم کیا کرتے۔ ادب پارے کی پرکھ میں اس طرح کا رجحان فن پارے میں درست نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے ثقافتی زوال کی نشانی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ناول پڑھا جائے جو بیانیہ اور حقیقت نگاری کی طریقے پر لکھا گیا ہے تو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ناول آرٹ کا ایک مجرد نمونہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے مروجہ طریقوں سے مختلف ہو، اس لیے کہ اس پر ڈسکورس قائم ہوتی ہے، اسے ایسا بنا دیتی ہے۔ اگر یہ شروع میں ثقافت سے نابلد
ہونے پر معمول کیا بھی جائے تو کیا یہ ایسے فنپاروں کو برتنے کا ایک جدید طریقہ نہیں ہو سکتا؟ اور اس طرح یہ ایک طرز کی مرکزیت کے خلاف اسی زمانے میں اور اسی دور میں پڑھنے والوں کے تجربے مطابق ایک فنی جواز نہیں بن سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات آج کل کے آرٹ کو مابعد جدید آرٹ کی خصوصیت قرار دے سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں کون سا نکات ابھریں گے؟ اس کا بیان حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، جدید قرائط کی مخالفت۔ کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تجریدی مصوری، ایبسٹریکٹ پینٹنگ اور جدید ادب زوال پذیر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں معروضیت، آبجیکٹیوٹی کی جانب اور بیانیہ کی حقیقت نگاری کی روایت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مابعد جدیدیت کی ایک نئی تھیوری بنانی چاہیے اور اسے نئی درسیت ایکیڈیمزم کے طور پر پیش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تکثیریت آمیز قرائط، پلورلسٹک ریڈنگ۔ جدیدیت کے مفکرین نے ایک معروضی اعتبار سے غلط اصول کو اپنایا تھا، یعنی یہ کہ جدید آرٹ نے عصری بلندیوں کو چھو لیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے تمام دوسری فنی تحریکوں کو ضمنی طور پر یا کل عام کمتر بتایا ہے۔ ان کے ایک طرفہ نظریے کے مطابق ادبی بیانیہ تحریروں میں صرف پراؤسٹ، کافکا، جوائس اور بیکٹ کو معتبر سمجھا جانا چاہیے، لیکن 20ویں صدی کا ادب کہیں زیادہ تھا جس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ اس لیے اس وقت جدیدی فنکاروں کے پاس آگے جانے کے لیے کوئی تاریخی مواد نہیں ہے، صرف چند افراد کے کام پر اکتفا کی جا سکتی ہے۔ اس نقطے کی حمایت میں بہت سا مواد مل سکتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ایک طرفہ فکر کی وجہ سے جدیدیت کی پہچان بن گئی، لیکن آج یہ صورت ہے کہ کسی خاص مواد کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ فن پاروں کی الگر کی وجہ سے اب باشعور آرٹسٹ ہر قسم کے فن کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب کہ مختلف آرٹسٹوں کثیر مواد میں انتخاب احتیاطی ہو گیا ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر فن کے آگے ہتھیار ڈال دیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان پر غور کریں۔ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ بجائے ایک طرح کے مواد پر انحصار کرنے کے مختلف ممکنات پر تبادلہ آزما کی جائے۔ نمبر 3، عصری جمالیت کی جانب پیش قدمی۔ میں اس موضوع کو مابعد جدید کے تحت نہیں لانا چاہتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جدیدیت کا دور ختم ہو گیا ہے اور اس مفروضے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آج کل کے تمام متعلقہ آرٹ جدیدیت کے رشتے سے متعارف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو عصری جمالیت کا کام یہ ہے کہ وہ جدیدیت کے جلدیاتی طور پر قائم رہنے کا نظریہ پیش کرے۔ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جدیدیت کی خاص باتوں کو تسلیم کر لے، لیکن اپنے کو جدیدیت کی ادعیات سے آزاد کر کے انہیں پھر سے زندہ کرے۔ مابعد جدید کے نظریے کے حدود واضح ہو سکتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ بہت وسیع بھی ہے اور بہت تنگ بھی۔ بہت وسیع اس لیے کہ مابعد جدیدیت ایت کو ماضی کی بات سمجھنے پر مصر ہے، لیکن ایت کا نظریہ ہمارے لیے ایسا ہے جس کی جگہ کوئی اور نظریہ نہیں لے سکتا۔ مابعد جدیدیت کا نظریہ بہت تنگ اس لیے کہ یہ عصری آرٹ کے سوال کو ایک ماضی فیصلہ سمجھتا ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جو تبدیلیاں آج کل ہو رہی ہیں ان کا اطلاق آرٹ پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایونٹ-گارڈ تحریک آرٹ اور زندگی کے فرق کو ختم کرنا چاہیے اور ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو آرٹ ختم ہو جائے گی۔ یوں بھی اگر کبھی آرٹ اور زندگی کے تفاوت کو ختم کر دیا جائے تو آرٹ ختم ہو جائے گی۔ یوں بھی اگر کبھی آرٹ اور زندگی کے تفاوت کو ختم کر دی جائے تو آرٹ ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو۔